ہاں نہیں چھوڑیں گے. مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کی اور سن رہا ہے. میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا. میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے. ہائے بھائیو، میرے نبی سے تو پوچھا گیا، پھر جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے. میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا. 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے. کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. کراچی میں کتنے فیصد نماز؟ سندھ میں کتنے فیصد نماز؟ پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. ہے اگلی بات اس سے بھی اوکھی فرمائی، وما ملکت ایمانکم. میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے نوکر، ملازم، غلام، پسا ہوا، بے بس، مسکین طبقہ، ان پہ رحم کرنا. جابر نہ بننا، فرعون نہ بننا. یہ جملے آپ دہرا رہے تھے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، نماز، حقوق العباد، غریبوں پہ رحم. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہتے 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 پھر آخری الفاظ تھے الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے. اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے کسی نبی نے جان دی ہو. میرے نبی، ام عائشہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے چوکڑی میں، میرے نبی کا سر یہاں تھا، ذرا سا یوں کر کے ایسے، اور یہاں سر لگا ہوا تھا. سحری و نحری، یہاں سر تھا. اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور آپ کی آنکھیں پھر گئیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی، باہر آواز گئی. ازواج مطہرات روتی ہوئی اندر آئیں. ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے ہوئے آئے، چادر ہٹائی، ماتھا چوما، آنسو کے قطرے ماتھے پر گرے. کوا خلیلا و نبیا و صفیہ، ہائے میرا نبی، میرا خلیل، میرا جگر آج مجھ سے جدا ہو گئے، لیکن آج کے بعد اللہ آپ پہ کوئی دوسری موت نہیں لائے گا. اب آپ کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں گے. مسجد میں تشریف لے گئے، مجمع بھرا ہوا، کوئی رو رہا، کوئی چیخ رہا، کوئی خاموش دم بخود. عمر رضی اللہ عنہ تلوار لہرا رہا ہے، کوئی نہ بولے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا، جو بولے گا میں اس کا سر اڑا دوں گا. ابوبکر تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، کہا عمر بیٹھ جاؤ. کہ نہیں بیٹھتا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگو، جو محمد مصطفیٰ کی پوجا کرنے والے تھے آج ان کو اللہ نے موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور دوسری آیت یہ پڑھی انک میت وانہم میتون. سب نے مرنا ہے میرے حبیب، آپ کو بھی موت کو گلے لگانا ہے. عمر فرمانے لگے میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں سیدھا یوں نیچے گرا، اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. اور مجھے لگا جیسے یہ قرآن کی آیات آج اتری ہیں، ابھی اتری ہیں. حضرت انس نے کچھ عرصہ پہلے یا رسول اللہ، آپ کو صحابہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو.
جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس، حضرت علی نے، شقران آپ کے غلام نے، تو فضل بن عباس نے، تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو، تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، اوپر مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچا، نہ کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی تشریف۔ بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان، سگا چچا۔
ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا، تو ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا، اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظالم تھے۔ ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو ایک پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا۔ اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم۔ ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے، لعنت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے، ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے۔ 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا، اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ۔ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے، ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت ہے۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک۔ سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی، کل آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ عمر گھر میں تشریف لائے، فاطمہ کہنے لگیں بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک۔ باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم، وہ بھی انہیں کی تربیت یافتہ، مزاحم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں دے دوں گا۔ اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ چپ ہو گئے، ایک لفظ نے بولا کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کی، دھڑلے والی، چاہے ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والی۔ خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں۔
تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا. ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، یہ باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے.